نماز جنازہ کی تیاری کی جا رہی تھی۔ لوگوں کا بہت بڑا مجمع موجود تھا۔ تا حد نگاہ جہاں بھی انسان کی نظر جاتی لوگ ہی لوگ تھے، یہاں تک کہ سمندر جیسا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک بہت بڑا مجمع لوگوں کا موجود تھا۔ لیکن انتظار اس بات کی تھی کہ آیا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اچانک ایک شخص نمودار ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک وصیت میں سنانا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے ساتھ ہی اسٹارٹ لے لیا اور شروع کیا اور کہا کہ ان کی وصیت یہ تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس میں 4 خوبیاں موجود ہوں گی۔ نمبر 1، اس میں پہلی خوبی یہ ہو کہ اس کی کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری خوبی اس میں یہ موجود ہو کہ کبھی تہجد کی نماز اس کی نہ چھوٹی ہو۔ تیسری خوبی یہ کہ کسی غیر محرم کے اوپر کبھی اس کی نگاہ نہ پڑی ہو۔ اور چوتھی خوبی یہ بیان کی کہ کبھی عصر کی نماز کی سنتیں بھی نہ چھوٹی ہوں۔ گویا جس شخص میں یہ 4 خوبیاں موجود ہوں تو میری وصیت یہ ہے کہ وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے جنازے کے پاس آئے اور کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن مجھے رسوا کر دیا۔ اور مجمع کے سامنے قسم اٹھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم یہ 4 خوبیاں مجھ میں موجود ہیں۔ جب مجمع نے یہ بات سنی تو ان پر سانپ سونگھ گیا اور سوچنے لگے کہ وہ شخص کون موجود ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اس شخص نے بتا دیا کہ خدا کی قسم یہ 4 خوبیاں مجھ میں موجود ہیں، اور کہنے لگے کہ آج مجھے مجبوراً یہ 4 خوبیاں ظاہر کرنی پڑ رہی ہیں، حالانکہ یہ میرے راز کی باتیں تھیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ شخص کون تھا جس میں یہ 4 خوبیاں موجود تھی؟ یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھے۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے کیا یہ خوبیاں ایک دکاندار کے اندر، ایک بزنس مین کے اندر، ایک لیڈر کے اندر، ایک استاد کے اندر، ایک طالب علم کے اندر، عام و خاص کے اندر، کیا یہ 4 خوبیاں موجود نہیں ہونی چاہیے؟ ضرور۔ تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔